اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 24 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ غزوہ خندق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی قرا میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیعہ نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین اور باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ، بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قبر کے بارے میں خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر قبر کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ریغال کی قبر ہے جو قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ مکہ کی زمین اس کو اپنے سے دور کر رہی تھی تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو وہی عذاب آ پہنچا جو اس کی قبر پر آیا تھا اور پھر یہی دفن کر دیا گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں سونے کی ایک لکڑی بھی رکھی گئی تھی۔ اگر تم اس کی قبر کھودو گے تو وہ سونے کی لکڑی ضرور ملے گی۔ تو لوگ قبر کی طرف لپکے اور قبر کھودی دیکھا، اس کے ساتھ وہ لکڑی رکھی ہوئی تھی۔ بہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سیلابی بارش روکنے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش روکنے کے لیے یہ دعا کی، اللہم ہوا لینا ولا علینا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہم پر بارش نہ برسا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مہمان کا اکرام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور میزبان مہمان کا اعزاز و اکرام کرنے کی غرض سے مہمان کو تکیہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس میزبان کی مغفرت فرما دے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں حق کو جھٹلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی کہ جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 26۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال اور اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت، دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر میں نماز کی تمنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، درد سر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمام غسل خانے سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور سچ اور نیکی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کا راستہ ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخل کرنے والے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔